الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مجرمین کو جہنم کے اندر بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا جائے گا، بے حس و حرکت کرا دیا جائے گا، فریاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کی فریاد وہ کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسا کوئی نہیں سن رہا ہے کہ کیا بک رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ قرآن فرماتا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا۔ بھول جاؤں گا کا معنی اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور سلوک فرماتے ہیں کہ فراموش شدہ کسی چیز کے ساتھ کی جائے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے تو اللہ اور اس کے فرمودات کو فراموش کر دیا تھا نا، اس لیے۔ اور ویسے انسانوں کی دنیا میں عادت یہ دیکھا جائے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں مبعوث ہو گیا، بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، اس قوم تک پہنچنے کے بعد اور اللہ کی بات ظاہر فرمانے کے بعد قوم کی خوشحال گرانوں کے لوگوں نے اس رسول سے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جس چیز کو تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ انا بما ارسلتم به، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کے تو ہم کفر کرنے والے ہیں، نہیں ماننے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے یہی کیا۔ منکرین کا طبقہ سب سے پہلا طبقہ خوشحال اور آسودہ قسم کے لوگ تھے، کھاتے پیتے، مال و دولت کے مالک۔ انکار کے بعد انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، کیا حیثیت والے ہو تم لوگ، مال و اولاد اور نفری اور طاقت، جانی طاقت، مالی طاقت، افرادی قوت، اس سے تو ہم آپ لوگوں سے بہت آگے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، کون مائی کلال ہمیں عذاب دیتا ہے۔ ان کو یہ تو پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہی سب کا مالک ہے۔ وما نحن بمعذبین، کوئی ہمیں عذاب نہیں دے پائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں یہ دیکھیں کہ سیدنا شعیب علیہ السلام، ان کے گھرانے کی تمام ہستیاں دو صاحبزادیاں، دو عورتیں، خود معمر اور بڑی عمر کے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، رسول کہتا رہا، فرماتا رہا، کھل کر ظاہر فرماتا رہا، قوم منکر ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور جیت ہوتا ہے رسول کی۔ اور ہمیشہ رسول کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا چاہے کہیں بھی ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یہ تم لوگ اپنے مال و دولت کے مالک ہو، اپنی مہربانی سے، کمالات کرامات سے نہیں،
اللہ کے فضل و مہربانی سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کے لیے رزق کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے، دورانیہ طویل کر دیتا ہے، اور رستہ بہت بڑا کر دیتا ہے، اور کسی کے محدود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وادی مکہ میں اگر دیکھا جائے، جن ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اتنا مالدار نہیں تھا جتنے دیگر لوگ تھے، لیکن ابو طالب ہی سب سے زیادہ شریف سمجھا جاتا تھا۔ ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ سیاسی زعیم سب سے بڑے ابو طالب تھے اپنے والد کے وفات کے بعد، کسی کے کم کسی کے زیادہ، مال کے اعتبار میں ان سے زیادہ مالدار لوگ تو تھے اور بھی، لیکن مقام و حیثیت ان کی زیادہ تھی، کسی کو کسی چیز میں زیادہ اور دوسرے میں کم، کسی کو دوسرے میں کم اور تیسری چیز میں زیادہ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اس پر پاگل مت بنو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ مال و ہستی کا مالک بن جاتا ہے اور کوئی محدود، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں میں تو یہاں تک اپنی محنت سے پہنچا۔ بیوقوف آدمی، اگر اللہ تجھے پاگل بنا لیتا تو اللہ رب العزت تیرے مال پر ایسے نقصانات لگاتار لے آتا تو صحت کے مسائل میں مبتلا کر دیتا، پوری اپنی ہستی کو اپنی جسم پر خرچ کر لیتے، تو اللہ سے بعید تو نہیں۔ فرماتے ہیں خوشحال گھرانہ ہمیشہ فساد میں آگے ہوتا ہے، اب بھی یہی ہے ان زمانوں میں۔ اپنے ملک میں دیکھ لینا، جو مالدار اور بحیثیت طبقہ ہے، اکثر دین کے خلاف محنت کرنے والے، وسائل استعمال کرنے والے لوگ بھی یہی ہیں، اور ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔